ماہ رمضان کی فضیلت اور برکتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی بہت ہی خاص ویڈیو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل طور پر اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، چلتے ہیں آج کی خاص ویڈیو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت رکھنے کے فائدے اور فضیلتیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں اور روزے رکھنے کے فائدے اور اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ گنہگار ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخری تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا قیام کیا، نفل پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوسری جگہ کی بنسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور دوستو ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوستو، بہار شریعت میں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو استطاعت بخشی ہے تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ماہ رمضان المبارک گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ماہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف صفحہ نمبر 255 پر ہے۔ دوستو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ شیطانوں کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر کیوں لوگ رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں؟ اس سوال کے مطابق جوابات دیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ بڑے بڑے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے پھرتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور گمراہ کرنے والا ایک خارجی شیطان اور ایک داخلی شیطان ہے، جس کو اردو میں ہمزاد کہتے ہیں۔ خارجی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، داخلی شیطان کو قید نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اثر اس قدر راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک ماہ کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ بدستور برائی اور گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ برائیوں میں مشغول لوگوں کو کم سے کم اس ماہ میں تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کی غلط کاریوں اور بے راہ رویوں میں شیطان کے وسوسے سے زیادہ خود ان کی ذات اور برے ارادوں کا دخل ہے۔ دوستو، کیونکہ اس ماہ میں جب شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر بھی برائیوں اور برے کاموں سے باز نہیں آتے، حد تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پر رات بھر جوا اور لہو و لعب کا بازار گرم ہوتا ہے، جیسے کہ رمضان المبارک اسی کے لیے آیا ہو، اور سحری کے فوراً بعد لوگ خواب غفلت کا شکار ہو کر نماز فجر کو بھی ترک کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کی برائی اور برے کاموں کے بے خود ذمہ دار ہیں۔ رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اول کے 10 دن یعنی کہ شروع سے اور 10 دن کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ 10 دن رحمت کے ہوا کرتے ہیں، اور 10 روزے سے لے کر 20 روزوں تک جو 10 ایام ملا کرتے ہیں یعنی 10 دن ہوتے ہیں تو بخشش کے دن کہا گیا ہے۔ اور پیارے دوستو، جو 20 روزے سے لے کر 30 روزے یا 29 روزے تک ایام ہوا کرتے ہیں یعنی دن ہوتے ہیں، ان 10 دن کو لکھا
لکھا گیا ہے کہ وہ آگ سے آزادی کے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث شریف میں رمضان المبارک کی برکت اور بزرگی کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، افطاری کرنا اور کروانا، قیام اللیل کرنا اور دن کے وقت بھوک اور پیاس سے صبر اور ہر بری چیز سے پرہیز کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم گنہگار مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا وسیلہ ہیں۔ حیات انسانی کے 3 ابدار اور رمضان المبارک کے 3 عشرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگرچہ انسان کی حیات بے شمار مراحلوں سے گزر کر ارتقائے مراحل طے کرتی ہوئی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن حیات کے 3 دور قابل ذکر ہیں۔ پہلا دور دنیا کی زندگی ہے، جس کا تعلق روح اور جسم سے وابستہ ہے، اور زندگی کا یہ دور پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ اس دور میں ہر انسان اپنی روح اور جسم دونوں کو پرسکون طریقے سے آزائش پہنچانا چاہتا ہے اور مسائل و اعمال سے نجات چاہتا ہے۔ حیات کا دوسرا مرحلہ موت سے لے کر قیامت تک کا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ زندگی کے اس مرحلے کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، سوائے اس کے جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، صرف اسی حد تک انسان اس مرحلے کے بارے میں جانتا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی حساب و کتاب کے بعد جزا کے طور پر جنت کی صورت میں یا سزا کے طور پر دوزخ کی صورت میں ہوگی۔ تو دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحلوں میں کرامت ثابت ہوتا ہے، تو دوستو رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کرامت ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کرامت ہے۔ تو گویا جس نے رمضان کے پورے ماہ کے روزے رکھے، اسے زندگی کے تمام مرحلے میں راحت و سکون میسر آئے گا۔ رب قدیر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کی تکلیف دور جو شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو اسے مہینہ بھر آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 575 کہ جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں اظہار فخر فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں اظہار فخر فرمائے گا اور کہے گا، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 375 پر ہے۔ نور کا شہر نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عبادت پر استقامت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر رکعت پر نور کا ایک شہر انعام دے گا۔ بخشش کا ذمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر خصوصی نظریں فرمایا کرتا ہے، اور فرمایا گیا اس کی بخشش کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اور فرمایا گیا، جو عورت ماہ رمضان المبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں حضرت مریم و حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک سال کا دل ہے، جب یہ درست رہا تو پورا سال درست رہے گا۔ آفات سے محفوظ کتاب البرکات میں حضرت مسعودی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ سال بھر ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ عذاب سے چھٹکارا کا ذریعہ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو امت محمدیہ کو عجیب سے دوچار کرنا ہوتا تو اسے ماہ رمضان اور سورہ اخلاص کا بھی عطا نہ فرماتا۔ اور بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین والوں کے لیے، اور ماہ رمضان
رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے امان ہے۔ تو دوستو ماہ رمضان المبارک کا ہمیں احترام کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ ماہ رمضان المبارک کا احترام کا انعام۔ بخارا کے شہر میں ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کا لڑکا مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ نے اپنے لڑکے کے منہ پر تماچا مارا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکے نے کہا، ابا جان تم بھی تو رمضان میں ہر روز دن کے وقت کھاتے رہتے ہو۔ باپ نے کہا، واقعی میں روزہ نہیں رکھتا اور کھانا بھی کھاتا ہوں، مگر خفیہ طور پر گھر بیٹھ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کا احترام کرتا ہوں۔ اور کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو بخارا کے کسی نیک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے مجوسی سے پوچھا، تو جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو مجوسی تھا۔ اس نے کہا، واقعی میں مجوسی تھا، مگر موت کا وقت قریب آیا تو ماہ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام لانے کی توفیق دی اور میں مسلمان ہو کر مرا، اور یہ جنت رمضان کے احترام میں اسلام ملنے پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غور کرو کہ ایک آتش پرست نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے عوض اسے ایمان کی دولت سے نواز کر جنت عطا فرما دی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم ایام رمضان کی قدر کریں گے، اس کی حرمت کو پامال نہ کریں گے تو ضرور رب قدیر کے فضل و کرم سے مستحق قرار پائیں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی بے حرمتی کی سزا قیامت کے دن ایک شخص کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ فرشتے اس کو خوب مار پیٹ رہے ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے سہارا تلاش کرے گا۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں گے، ان کا کیا گناہ ہے کہ اتنا مار رہے ہو؟ وہ کہیں گے، اس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی سفارش کرنا چاہیں گے تو حکم ہوگا، میرے حبیب اس کا دعویٰ تو ماہ رمضان نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، جس کا دعوے دار ماہ رمضان ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ ایمان کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس فعل سے بچائے جو ماہ رمضان کی بے حرمتی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم سبھی مسلمانوں کا خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اپنی ذات بے مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے